بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسفندیار ولی خان صاحب سے ANP کے سربراہ ہیں اور ان سے ہم بہت سی باتوں کے جوابات لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بہت اہم انکشافات کر رہے ہیں آج کے اس خصوصی انٹرویو میں. آپ صوبے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی طالبان کے حوالے سے کہ طالبان نے وہاں کے عوام کو یرغمال بنا دیا تھا. تو اس تمام صورتحال کی وہاں کے سیاستدانوں کو کیوں خبر نہ ہو سکی؟ کیا ایک فیئر کا ایلیمنٹ تھا سیاستدانوں کے اندر کہ وہ وہاں جا نہیں سکتے تھے اور صورتحال کو دیکھ نہیں سکتے تھے؟ نہیں، اس میں بھی اصل میں بات یہ ہے کہ اب اگر آپ حیات آباد کو دیکھیں، اب حیات آباد پشاور کا حصہ ہے. جی حیات آباد اور فاٹا میں ایک دیوار ہے. دیوار کے اس طرف فاٹا ہے، جی جی اس طرف صوبہ ہے. اب صوبے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دیوار کے اس طرف سے جانکے کہ یار اس طرف کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ایک کوارڈینیشن جو ہونا چاہیے تھا بٹوین دا لا انفورسنگ ایجنسیز جو فاٹا میں آپریٹ کر رہی تھیں اور وہ لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہمارے ہاں آپریٹ کر رہی تھیں، اس میں ذرا ایک پرابلم ہمیں تھی. میں آج بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی ان حالات کے باوجود جو آج ہیں، سب سے کم پیسہ جو پولیس کو جاتا ہے وہ میرے صوبے میں جاتا ہے. میں کراچی میں تھا، ٹیلی فون آیا چیف منسٹر کا کہ جی CM پنجاب نے پولیس کی تنخواہیں دگنی کر دی. میں اپوز نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے حق ہے اس کا. سندھ میں بھی بڑھائی گئی تھی تنخواہیں. سندھ میں پرائم منسٹر نے آ کے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے تنخواہیں ڈبل کر دی. میرے چیف منسٹر مجھے ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ جی ہم کیا کریں. آپ یہ مانو گے نہیں، آسما کے آخر میں، اور ڈبل تو ہم نے کرنی تھی کیونکہ جب سندھ نے کر لی پنجاب نے کر لی تو ایک ریاکشن، چین ریاکشن تو پختونخوا میں ہونا تھا اس کا. آخر میں ہم نے یہ کیا کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ہم 2 نئے بلاکس بنا رہے تھے، ان دونوں کو کینسل کر کے وہ پیسے ہم نے پولیس کے حوالے کیے. سنا تھا کہ 100% آپ نے کہا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے چیف منسٹر کی جانب سے. جی ہاں، کیونکہ دونوں نے 100% کیا نا. 100% پنجاب نے بھی کیا، 100% اس نے. اب ان کے پاس تو تھا، ہمارے پاس تو نہیں تھا. تو ہمیں تو جیسے کہتے ہیں نا، کمزور بندہ جب کچھ کام کرتا ہے تو کچھ باپ دادا کے زیورات گروی رکھ کے تو کام کر دیتے ہیں. تو ہم نے وہ جو 2 بلاکس ہم بنا رہے تھے LRH میں، ان کو گروی رکھ دیے، ان کو بند کیا. میں آج بھی کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام سے واضح طور پہ یہ کہوں کہ اگر دیکھیں، آپ نے آرمی کو ایک آکیوپائنگ فورس کی حیثیت سے استعمال نہیں کر سکتے. آرمی کا کام یہ ہے کہ یہ جائے گا، یہ ایک مسئلہ حل کرے گا، لیکن پھر سول آرم فورسز نے ٹیک اوور کرنا. لیکن سول انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ہمیں نظر نہیں آیا. سوات کی بات 700 کے قریب وہاں پہ بات پولیس مجھے ختم کرنے تو دینا. میں وہ چاہ رہی ہوں نا کہ تو سوال کروں گی. یہی میں کر رہا ہوں نا کہ آج اگر مجھے سول آرم فورسز ڈیولپ کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا گیا تو کل کیا ہوگا؟ حالات تو خراب ہوں گے. کل وہاں سول آرم فورسز اور سول ایڈمنسٹریشن، دیکھیں ایڈمنسٹریشن صرف DC تو نہیں کہ تم نے DCO بٹھا دیا. اب DCO ول ٹیک اے ڈیسیشن، اس ڈیسیشن کی انفورسنگ ایجنسی کیا ہے؟ یا پولیس ہے اور یا فرنٹیئر کنسٹیبیولری ہے ہمارے ہاں. اب اگر ان دونوں کے پاس کچھ ہے نہیں تو کیسے انفورس کریں؟ تو فرسٹ پرائیورٹی اب سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے واپس جانا. 2 ہفتوں میں کوئی کہتا ہے جائیں گے اور کوئی کہتے ہیں 3 ہفتوں میں جائیں گے، لیکن جب جائیں گے تو اس ویکیوم کو اب سے فل کرنا ہے. اور اب سے جو میرے اپنے وسائل صوبے کے ہیں، ان وسائل سے وہ فل نہیں ہو سکتے. اس کو ہم نے فل کرنا ہے. اگر فل کرنا ہے
تو پھر ہمیں پیسہ میں تو چاہیے. وفاق سے آپ درخواست کریں جی گے کہ وفاق سے ہم لگے ہوئے ہیں. دیے جائیں یا یہ صرف وفاق سے بات نہیں, ہم لگے ہیں کافی جگہ پہ. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ. صوبے کی بات کرتے ہیں تو صوبے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو معاملات کی جو کمانڈ ہوتی ہے وہ اس وقت کس کے پاس ہے؟ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے, وفاق کے پاس ہے, یا فوج کے پاس ہے؟ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, وفاق کے پاس کہاں سے آئی اور یا فوج کے پاس, ایک کور کمانڈر کے پاس کہاں سے آئی؟ ماں سے بھائی جہاں ملٹری آپریشن ہوتے ہیں وہ ایریا تو آف کورس دین گوز انڈر دا اتھارٹی اینڈ کمانڈ آف دا آرمی. لیکن باقی علاقوں میں تو کہیں آرمی نہیں, باقی پہ تو وہی سول گورنمنٹ جو ہے اپنی کوئی کنٹرول. آپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا سول انفراسٹرکچر کے لیے بھی فنڈنگ نہیں تھی اور حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ وہاں پہ طالبان کا اثر و رسوخ زیادہ ہوا. لیکن آپریشن کے بعد کی جب ہم بات کرتے ہیں, آئی ڈی پیز تو پہنچ گئے, پوری وہاں سے فنڈنگ بھی آ رہی ہے امریکہ کی جانب سے, لوگ بھی مدد کر رہے ہیں خود سے, لیکن ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کیا ہوگی, کس طرح سے ہوگی؟ آپ کے پاس سول انفراسٹرکچر کے لیے پیسے نہیں تو لوگوں کو 30 لاکھ لوگوں کو دوبارہ سے آپ کیسے آباد کریں گے؟ بات یہ ہے بی بی کے 3 hours فی الحال تو آپ ریلیف پہ لگے ہو نا, کہ ہم صحیح معنوں میں ریلیف پہنچائیں ان بندوں کو. اس کے بعد پھر ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کی بات آئی. کافی پلیجز ہیں ہمارے پاس فرینڈز آف پاکستان کی طرف سے. ہاں, یہ دعا میرے ساتھ مل کے کرو کہ وہ پلیجز پوری ہوں. میں ملکوں کے نام نہیں لیتا, لیکن ایسے ملک جو بڑے اپنے آپ کو کلوز ہمارے کہتے ہیں اور بڑے ہم انہیں قریب سمجھتے ہیں, ان کی بھی جو پلیجز ہیں تو وہ پلیجز بھی فی الحال پورے نہیں ہوئے. تو میرے خیال اگر وہ پلیجز پورے ہوتے ہیں تو پھر کسی حد تک انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا. آئیڈیل سچویشن دیکھیں, ایک ریکویسٹ میری آپ سے اور آپ کی تھرو میڈیا سے ہوگی, الیکٹرانک میڈیا سے, کہ ہر ایک پرابلم جو ہے اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس کا پازیٹو ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ ریکویسٹ میری ہوگی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس کو نظر انداز کر لیں, لیکن کبھی کبھار یہ رحم کریں کہ کوئی پازیٹو ایسپیکٹ بھی جو ہے تو اس کو بھی سامنے لایا کریں, تاکہ کوئی پازیٹو ایک اچھا سا میسج بھی جائے. اب میں آپ کو بتاؤں, ہم صوبے میں لگے ہوئے ہیں, ہماری جو ٹوٹل ریلیف ہے وہ نیٹ پہ اویلیبل ہے. اٹس www, تم اگر لکھنا چاہتی ہو اپنے ساتھ لکھ لو, www.helpidps.com. بالکل اس پہ جائیں. ایک ایک تمبو ہمیں جو ملا ہے, ایک ایک بستر جو ہمیں ملا ہے, ایک ایک کلو آٹا جو ہمیں ملا ہے, اس کی پوری ڈیٹیلز اس کی ہیں, کہاں سے آیا ہے, کس کیمپ میں گیا ہے, کس بندے کے ہاتھوں وہ ڈیلیور ہوا ہے. پھر اس میں آپ لوگوں کی امداد ہمیں اس لیے چاہیے کہ اس میں ہم نے سجیشنز کے لیے پیجز رکھے ہیں کہ آپ وہ پورا دیکھ کے آپ اپنی سجیشن ہمیں دیں کہ ہم اس کو امپروو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی وساطت سے پوری قوم سے بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا نے بھی اپنا اس میں بھرپور کردار ادا کیا, اور میڈیا نے جو وہاں کے لوگوں کی آواز تھی پورے پاکستان تک پہنچائی. لیکن ہم آئی ڈی پیز کی جب بات کرتے ہیں, آپریشن شروع ہو گیا, 30 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے اپنے گھر بار چھوڑ کے بے سر و سامانی کی کیفیت میں ڈفرینٹ ایریاز میں جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آپریشن شروع ہو اس سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے, آئی ڈی پیز ہوں گے, ان کو کہاں سیٹل کیا جائے گا, کس طرح سے, لیکن ایسی کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی, کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی, اور ڈائریکٹ آپریشن شروع ہوا اور لوگ خود سے گھر بار چھوڑ کے باہر نکلے. تو کیا وفاقی حکومت نے یا پھر صوبائی حکومت, کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ آپ پہ تنقید کریں, آپ کی حکومت ہے, صوبائی حکومت نے کوئی انیشیٹو اس لیے نہیں لیا تھا؟ کوئی گورنمنٹ اس اسکیل پہ آئی ڈی پیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جس اسکیل پہ وہ آئے. حقیقتاً ہم اس اسکیل پہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. اسی وجہ سے تو انیشیلی سوابی میں, چونکہ وہ بنیر سے ملتا ہے, تو سوابی میں 1-2 کیمپس پہلے سے بنا دیے تھے.
پھر کاٹلنگ کا علاقہ جو ملتا ہے ادھر بنا لیے تھے، اور جلالہ میں چونکہ وہ ملکن سے ملتا ہے تو وہاں ایک دو بنا لیے تھے، بیکاز کسی کی یہ توقع نہیں تھی کہ اس تعداد میں لوگ آئیں گے جس تعداد میں لوگ آئے۔ پازیٹیو ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ لوگوں نے حقیقتاً 5 بندوں کے گھر میں اس وقت 5 وہ خود رہ رہے ہیں، لیکن 18-20 انہوں نے اپنے ساتھ ان کو رکھ بالکل، ہم نے لیا۔ دیکھا 20% کیمپس میں اور 80% جو ہیں لوگ وہ گھروں میں حجروں ہیں، لوگوں کے اپنے حجروں میں بیٹھے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، سکولز پہ بیٹھے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ جو ہیلپ کر رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن لوکل پاپولیشن جو ہیلپ کر رہی ہے، میرے خیال ایسا کبھی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جس طریقے سے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں۔